الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس محترم مبرک صاحب، بہت ہی خوش الحان مقرر جناب مولانا محمد معروف سراجی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر معزز علماء کرام، اور رات کے اس پہر میں بیٹھے ہوئے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، 30 اپریل کا یہ پروگرام جو آج یہاں منعقد ہوا ہے، میں آپ کی انتظامیہ کمیٹی میں کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ پروگرام مجھ سے ڈاکٹر فرید احمد صاحب نے لیا تھا، اور مسلسل کئی دن تک انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد لکھنؤ، تب انہوں نے مجھے یاد دلایا تھا، اور جب عمرے پر گئے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی وہ ہم کو برابر رابطے میں رہے اور یاد دلاتے رہے۔
پھر اسی مناسبت سے میں نے ایک دن پہلے کل کا جو پروگرام تھا وہ بھی میں نے دے دیا، اور کل جو ہونے والا پروگرام ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے، سرہا، ضلع سرہا میں۔ تو ابھی میری 9 بجے کی بہراوا سے فلائٹ ہے کاٹھمانڈو، پھر کاٹھمانڈو سے 11 بجے کی فلائٹ ہے جنک پور، شیڈیول ٹائٹ ہے وہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ اس میں یقیناً ڈاکٹر فرید صاحب کی بہت ہی محنت رہی ہے۔ جب اسٹیج پر وہ تشریف رکھے تھے اور جب کہا 10 منٹ کا ان کا ٹائم ہے، تو واللہ مجھے نہیں معلوم تھا اور اب تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے رابطہ کیا بعد میں وہی لوگ رابطہ نہیں کریں گے، واللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ پھر بھی جذبات میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، حالانکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اسٹیج پر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کچھ لوگوں کو بلا کر کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھ دیتے، اسٹیج پر یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال وہ جذبات میں آ کر جو انہوں نے کہی ہے اس میں ایک درد ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سارے علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے وقار اور عزت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے ساتھ بتائیے اس پروگرام میں آپ کے ہاں شرکت کرنے کے لیے ہمارے ایک محترم دوست ڈاکٹر محمد غوث صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں صاحب۔ یہ اپنا ایک ہاسپٹل چلا رہے ہیں نیو ریلیکس۔ انہوں نے بڑی خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی ذرا نیپال چلنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا چلیے۔ تو کل کے اور آج کے پروگرام تک ہیں یہ ہمارے ساتھ۔ سرہا نیپال دور تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا ہاسپٹل بھی دیکھیں گے، جائیں گے۔ اپنے ساتھ ان کے کچھ کارڈز بھی ہیں ہاسپٹل کے۔ الحمدللہ سر سے لے کر پیر تک ہر چیز کا آپریشن ان کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ آپ سے بھی ہماری گزارش ہے اس قسم کا کوئی مریض ہو تو آپ موقع دیں، اور میں ان کا کوئی پرچار کرنے نہیں آیا ہوں، نہ میں کبھی پرچار میں رہا ہوں۔ ایک تمہیدی طور پر ایک بات آ گئی ذہن میں تو میں نے کہہ دیا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ غریبوں کے لیے بہت رعایت ہے ان کے ہاسپٹل کے اندر، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ میں نیپال سے آیا ہوں اور اسی علاقے سے آیا ہوں جہاں جرجی صاحب نے پروگرام کیا تھا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور رعایت برتی جائے گی۔ ان کے کارڈز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، پہنچ جائیں گے آپ تک۔ تو یہ بتائیے ہمدردی میں یہاں تک چلے آئے۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ جس مقصد سے آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس مقصد میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ رات تو کافی گزر چکی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے خود معلوم ہے کہ میرا وقت کیا رہتا ہے، اور اب ایک عادت سی بھی ہو گئی ہے اس وقت بولنے کی۔ بہت ہی مختصر سی قرآن کی آیت کو میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اسلام کی حقانیت پر زور دیا ہے۔ آج پوری دنیا اور بالخصوص ہمارا اپنا ملک اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز پر ڈیبیٹ کراتا ہے، مختلف ضروری مدعوں کو چھپانے کے لیے، اور ماحول کو صرف ہندو اور مسلم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ کبھی حجاب پر ڈیبیٹ، کبھی 3 طلاق پر ڈیبیٹ، کبھی حلالے پر ڈیبیٹ، کبھی اسلام کا کوئی ایک مسئلہ اٹھایا اور اس پر ڈیبیٹ، اور اس میں ہمارے کچھ بکاؤ مولوی جو نہ سماج کی طرف سے جاتے ہیں، نہ کسی تنظیم کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، جو نہ کسی جماعت کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس میں جاتے ہیں۔ اور شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جو چینل ڈیبیٹ کراتا ہے وہ ایک ڈیبیٹ کا 5000 روپیہ ڈیبیٹ کرنے والے کو دیتا ہے، اس چینل کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ صرف اس چینل کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو قبول کر کے اس میں چلے جاتے ہیں، اور ایجنڈا پہلے سے طے ہوتا ہے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے، آپ کو اس کا یہ جواب دینا ہے، یہ سب پہلے سے طے ہوتا ہے۔
تو یہ تو سچ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے ہم پھونک ماریں اور اسلام کا جلتا ہوا یہ چراغ بجھ جائے۔ وہ چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ ہم اس چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، کمپلیٹ کر کے رہے گا۔ ان کو چاہے کتنا ناپسند ہو، چاہے کتنا برا لگے، غور کیجئے، یہ کوشش کریں گے اسلام کو رسوا کرنے کی، اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو ذلیل کرنے کی، ڈیبیٹ کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے یہ کوشش تو کریں گے کہ اللہ کے نور کو کسی طریقے سے بجھا دیا جائے، اسلام کی کوئی تعلیم اور کوئی ایک مسئلہ اتنا اچھالا جائے، اتنا اچھالا جائے، اتنا اچھالا جائے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ واقعی پردہ کتنی غلط چیز ہے، یہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے رکاوٹ ہے، یہ لڑکیوں کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ طلاق ثلاثہ، یہ 3 طلاق جو دے دی جاتی ہے، یہ عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کی کہ اسلام کی یہ مسائل بہت غلط ہیں اور لوگ اس سے دور رہیں، اور اس میں ہمارے بکے ہوئے علماء بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو چاہے کتنا ناپسند ہو، چاہے وہ اس کو کتنا ہی ناپسند سمجھتے ہوں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ کیوں؟ وہ چاہتے کہ اسلام کو رسوا کریں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جس اسلام کو تم رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہی اسلام تو تمہارے مہان پرشوں کا بھی ہے، تمہارے دیوی دیوتاؤں کا بھی ہے، وہی اسلام پر تو وہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ ہم نے عربی میں اسلام کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اگر آپ اسی اسلام کو اپنی کتابوں میں تلاش کریں گے تو وہی شاشوت دھرم اور سناتن دھرم کے نام سے آپ کو دکھائی دے گا۔ ہم نے تو عربی میں کہہ دیا اسلام، آپ کے یہاں اسی کے مد مقابل جو لفظ آتا ہے وہ ہے سناتن اور شاشوت۔ تو آپ اسلام کو رسوا نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام کو اگر رسوا کرو گے، ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، تو ایسے سمجھو کہ جب آپ اوپر تھوکو گے، سورج پر تھوکنے کی کوشش کرو گے، لیکن وہ تھوک آپ ہی کے چہرے پر آئے گا۔ اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے آپ کو رسوا کرو گے، اپنے آپ کو ذلیل کرو گے، کیونکہ اسلام صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اسلام کن لوگوں کا دین ہے، کن لوگوں کا مذہب ہے، کن لوگوں کا دین ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو قائم کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو اسلام دے کر بھیجا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے، اسی دین کو ہم نے آپ کے اوپر قائم کیا ہے جس دین کو دے کر ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، جو دین ہم نے نوح علیہ السلام کے اوپر قائم کیا تھا۔ اب ہمارے برادران وطن غور کریں، نوح علیہ السلام کو آپ کے یہاں منو کہا جاتا ہے۔ اب آپ پوری منوسمرتی پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ پوری کی پوری منوسمرتی میں کون سا دین لکھا ہوا ہے اور منو نے کون سا دین دیا ہے۔ آپ پڑھ جائیے پوری منوسمرتی کو اور دیکھ لیجئے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا واقعہ منوسمرتی میں موجود ہے۔ شیطان نے
जन्नत में घुसकर आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को बहकाया। मनुस्मृति के अंदर मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम के आंखों के सामने उनका बेटा कनान डूब के मर गया। ये पूरा का पूरा जिक्र मनुस्मृति में मौजूद है। मनु का पुत्र भी आपके यहाँ वो डूबता है, मरता है। पानी धरती से, जमीन से भी निकलता है और आसमान से भी आता है। और मनु का पुत्र जब पर्वत पर, पहाड़ पे चढ़ गया तो मनु ने कहा मेरी कश्ती में आ जाओ और मेरे धर्म को, मेरे मजहब को, मेरे दीन को तुम स्वीकार कर लो। तो उसने मना कर दिया और कहा पानी कितना चढ़ेगा, मैं पहाड़ पर, पर्वत पे चढ़ जाऊंगा। मनु ने कहा कि हाय मेरे पुत्र, आज ईश्वरीय क्रोध, आज अल्लाह का गुस्सा, आज अल्लाह का अज़ाब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर क्या हुआ, पानी वो जल पहाड़ तक पहुंच गया और मनु के सामने मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये पूरा का पूरा वाक़या मनुस्मृति में आज भी लिखा हुआ है। कुरान ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन हमने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था। आपके ऊपर हमने उसी दीन को कायम किया है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर गए हैं। ये इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, नया दीन नहीं है। जो भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेगा, इस्लाम को तबाह करने की कोशिश करेगा, इस्लाम के मसाइल को गलत तरीके से चैनलों पर पेश करने की कोशिश करेगा, वो खुद रुस्वा होगा, वो खुद जलील हो जाएगा। इसलिए कि इस्लाम नूह अलैहिस्सलाम आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाए हुए तमाम नबियों का दीन रहा है। कुरान ने आगे कहा है शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। जब हमने नूह को जो दीन देकर भेजा था, उस दीन के बारे में हमने आपको वही करके बताया कि उन्होंने क्या क्या पैगाम दिया अपनी कौम को, क्या क्या तबलीग की अपनी कौम के सामने। वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर आए, इब्राहीम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर आए, और मूसा के बाद ईसा अलैहिस्सलाम पर भी मैंने इसी दीन को कायम किया था। क्लियर कर दिया, ये दीन नया नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम इसी दीन को लेकर आए और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम इसी दीन को लेकर आए। अन अकीमुद्दीन, इन तमाम पैगंबरों ने, इन तमाम एलचियों ने, इन तमाम मैसेंजर्स ने, इन तमाम प्रॉफिट्स ने, इन तमाम रसूलों ने यही पैगाम दिया, नकीमुद्दीन, इसी दीन के ऊपर कायम रहना। वला ततफर्रकू फीही, और इस दीन के अंदर तफरका मत फैलाना, इस्लाम को टोली टोली में मत बांटना, इस दीन के टुकड़े टुकड़े मत करना, तुम फिरकों में मत बढ़ जाना, यानी इस्लाम ही पर कायम रहना। अन अकीमुद्दीन, सारे नबियों ने यही कहा, इसी दीन को कायम करना। वला ततफर्रकू फीही, और तुम फिरकों में मत तब्दील हो जाना, चेंज मत करना, फिरकों में मत बढ़ जाना। अब आप अंदाजा लगाओ कैसे इसको बदनाम करोगे। जो इस्लाम नूह का भी हो, जो इस्लाम इब्राहीम का भी हो, जो इस्लाम मूसा का भी हो, जो इस्लाम ईसा का भी हो, उस इस्लाम को आप कैसे रुस्वा और जलील कर सकते हो। कुरान करीम ने तो दावत दी है और बड़ी प्यारी दावत दी है, पढ़िए आप। यहूदियों को भी दावत दी, ईसाइयों को भी दावत दी, और क्या कहा, आओ उसी एक मूल मंत्र की तरफ, आओ उसी एक कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमे में कोई फर्क नहीं है, कलमे में कोई फर्क नहीं है, मूल मंत्र में कोई अंतर नहीं है, तो फिर अलग अलग दुकानें सजाए हुए क्यों बैठे हो, अलग अलग दुकानें खोले हुए क्यों बैठे हो। आओ उसी एक मूल मंत्र की तरफ। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ये कुरान कह रहा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों में ऐलान कर दो, ईसाइयों में अनाउंसमेंट कर दो,
کہہ دو اے کتاب والو، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، قل اے نبی کہہ دو، اے نبی اناؤنسمنٹ کر دو، کس میں؟ کن لوگوں میں؟ یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو کتاب ملی ہے آسمانی، اے وہ لوگوں جو آسمانی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ۔ دیکھیے کتنی بڑی اتحاد کی دعوت، کتنی بڑی اتفاق کی دعوت، کتنی بڑی ملنساری کی دعوت، کتنی بھائی چارے کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ سواء بیننا و بینکم، یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ۔ پوچھو ان علماء سے جو یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کا کلمہ کیا تھا، عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ پوچھئے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں، ان کا ایک ہی کلمہ تھا، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے دوسرے جز میں تو تبدیلی ہوتی گئی اس وقت کے نبی کے اعتبار سے، اس وقت کے رسول کے اعتبار سے۔ جب نوح آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ جب موسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، لاسٹ پروفٹ اور لاسٹ میسنجر بنا کر بھیجا، تو کلمہ پڑھا جاتا رہا اور پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا قیامت کی صبح تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کریے، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بدلا، موسیٰ کے زمانے میں نہیں بدلا، عیسیٰ کے زمانے میں نہیں بدلا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں نہیں بدلا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، وہ تمہارا بھی کلمہ اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اس کو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کو تمہارے نبی نے بھی بتایا ہے اور ہم بھی اسی کو بتا رہے ہیں۔ جب اس مول منتر میں کوئی فرق نہیں ہے تو دھرم الگ الگ کیسے، یہ دکانیں الگ الگ کیسی؟ میڈیا والوں لاکھ بدنام کرنے کی کوشش کرو اسلام کو، چینلوں پر اسلام کی خلاف ڈیبیٹ ہی کیوں نہ کرو، لیکن اللہ کی قسم اسلام کو تم رسوا نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا دین ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم چاہے جتنا چاہو اور کوشش کر لو کہ ہم اپنے منہ کی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں، ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے اور تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، لیکن واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند اور ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ آج بتا دو کیا لے لیا اور اسلام کا بگاڑ کیا لیا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیا بگاڑ لیا آپ نے اسلام کا؟ آج بھی جس کو تم اپنا سب سے پرانا دھرم اور مذہب کہتے ہو، وہ صرف ہندوستان اور نیپال اور سری لنکا تک سمٹ کر رہ گیا ہے، اور اسلام وہ ملک ہے جو آج 57 ملکوں میں بلکہ اس سے بھی زیادہ کنٹریز کے اندر پھیل چکا ہے، اور عیسائیت کے بعد سب سے بڑی تعداد پوری دنیا میں، اگر سب سے زیادہ کسی کی تعداد ہے تو اسلام کے ماننے والوں کی ہے، اسلام کے پیروکاروں کی ہے، اسلام کے تابع داروں کی ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ امریکہ کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، جو سب سے
زیادہ اسلام کا دشمن ملک ہے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اسی ملک کے اندر چونکہ آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے اور مذہبی تبلیغ کی آزادی ہے، اس لیے میرے بھائیوں وہ کچھ کر نہیں پاتا، اور اسی ملک کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ تم اسلام کو جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے، اسلام اتنا ہی بڑھے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ جب کلمہ ایک ہے تو کیسے چینج کر سکتے ہو؟ دعوت دیاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، اور اسی لیے کہا جب سب کا دین ایک ہے، صرف محمد الرسول اللہ کا ہو تو مت مانو، لیکن محمد الرسول اللہ کے علاوہ جب سب کا یہی ہے تو ماننا پڑے گا۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جب سب کا دین اسلام ہے تو ماننا پڑے گا، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ، دوسرا دین تلاش کرو گے تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے مذہب کی طرف انٹری کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام کو چھوڑ کر اگر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جہاں اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ریجیکٹڈ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنانے والوں، اللہ نے یہاں تک کہہ دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کو چھوڑنے والے اور دوسرا راستہ اختیار کرنے والے قیامت کے دن بہت بڑے نقصان میں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسلام جب سب کا مذہب ہے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ اسلام کو چھوڑنا فطرت سے بغاوت، اسلام کو چھوڑنا قدرت سے بغاوت، اسلام کو چھوڑنا اللہ سے جنگ اور اللہ سے لڑائی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اگر اختیار کرو گے تو وہ اپنے باپ دادا کا راستہ ہوگا، وہ تمہارے چند قوم کے سرپرستوں کا راستہ ہوگا، وہ متکبرانہ راستہ ہوگا، وہ گھمنڈیوں کا راستہ ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہوگا، قدرت کے خلاف ہوگا، وہ فطرت کے خلاف ہوگا، اس پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام ہی دین فطرت ہے اور اسلام ہی آپ کے فطری تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں جو آپ کے فطری تقاضوں کو پورا کرے۔ اسی لیے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب دین اسلام ہے۔ سب سے زیادہ محبوب دین، سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، سارے پیغمبر جس دین کو لے کر آئے، جب اس دین میں، اس دھرم میں کجرووں نے کچھ کجروی ملا دی، اصلی میں ڈالڈا ملا دیا، کچھ غلط چیزوں کی آمیزش ہو گئی، توحید کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی، ایکیشور واد میں بہو ایش پوجا اور بہو دیوبادیت شامل ہو گئی، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگ دوسرے خداؤں کی بھی پوجا کرنے لگے، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو اپنا بھگوان اور اپنا خدا تصور کیا، توحید کو مٹایا، ایکیشور واد کا راستہ چھوڑا، توحید کے اندر آمیزش کی، تب اللہ نے اسی ایکیشور واد کو بچانے کے لیے، اسی توحید کو بچانے کے لیے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس نبی نے آتے ہی اعلان کیا ہے کہ آئے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے گا، تم نہ اپنے باپ کو سر جھکا سکتے ہو، نہ اپنے ماں کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، نہ اپنے سردار کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، نہ یہاں تک کہ تم جناب محمد رسول اللہ یعنی میرے سامنے بھی تم سر نہیں جھکا سکتے ہو۔ اس توحید کو بچایا ہے جو تمام نبیوں کی میراث تھی، جو تمام
रसूलों की वरासत थी, जो तमाम पैगंबरों की छूटी हुई वरासत थी, और लोगों ने इस वरासत और तमाम पैगंबरों के मानने वालों ने इस वरासत में खयानत करने की कोशिश की, असली में नकली की आमेज़श की, यानी ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट चीजों को मिलाना शुरू कर दिया। एक अल्लाह की तौहीद में अल्लाह के मुकाबिल में दूसरों को अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा और फरमाया, अब नबी ने तुम्हें जो दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें जो दिया, अपनी पूरी जिंदगी के अंदर बस यही चलेगा। यही वो दीन है जो इब्राहिम का था, जो मूसा का था, जो ईसा का था, जो नूह का था, और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह देकर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो मैंने इसी दीन को तुम्हारे ऊपर नाफिज कर दिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वही दीन मुकम्मल है जो तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। आज हम उसी दीन को कंप्लीट कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें दे रहे हैं। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का हमने इत्माम कर दिया। अब कोई चीज हलाल को हराम नहीं करेगा, और कोई भी हराम चीज अब हलाल नहीं होगी। जो हलाल है वो हलाल रहेंगी, जो हराम है हराम। हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी हमने कंप्लीट कर दी। और आए दुनिया वालों, मेरा ये अनाउंसमेंट सुनो, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं इसी दीन इस्लाम से राजी हूँ, मैं इसी दीन इस्लाम से खुश हो गया हूँ जो दीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए तुम्हें दिया गया है। अब इसी दीन को हमने तुम्हारे ऊपर नाफिज कर दिया और हमने मुकम्मल कर दिया। अब इसमें न तो कोई चीज मिलाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, और ना ही कोई चीज घटाई जा सकती है। अब इस दीन के अंदर कोई आमेज़श नहीं होगी, कोई तनकीस भी नहीं होगी, न कमी होगी न ज़्यादती। ये है, इसी दीन को मुकम्मल किया, इसी दीन को कायम किया है, लेकिन ये कह दिया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुम इसको मोहम्मद का दीन मानते हो, तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुम इसको सिर्फ मुसलमानों की इजारादारी मानते हो। तुम्हें आज तकलीफ इसलिए हो रही है कि मुसलमानों ने अपने बाप दादा का राज समझ लिया है इस्लाम पर, और वो ये कहते हैं कि हमारे नबी ने दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बस एक नबी है, आपने तो और दूसरे नबियों के लाए हुए दीन को मुकम्मल किया है, असलियत को बाकी रखा है, उसमें जो नकली चीजें थी उसको खत्म कर दिया है, वरना दीन की शक्ल नहीं बिगाड़ी। वही नूह का, वही इब्राहिम का, वही मूसा का और वही ईसा के दीन को उसकी असली शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज किया है। इसलिए तकलीफ तुम्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदम से लेकर मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम पैगंबरों का दीन यही है।